علی شام کو گھر لوٹا تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ سب کو دھوتا ہوا اپنی امی کے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم امی، کیا ہوا؟ گھر کی تمام لائٹس بھی بند ہے اور کتنی خاموشی کیوں؟ سحر کہاں ہے؟ اس نے اپنی نئی نوینی دلہن کے بارے میں پوچھا، وہ جو بستر پر لیٹی صبح کے واقعے سے پریشان تھی۔ بڑی یہ بیٹے کو سامنے دیکھتے ہوئے بولے، وہ جو تیری ہوتی سوتی سہیلی تھی، نہ فروا اس نے تیرا گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ کرے کیڑے پڑے اس کی قبر میں کنموڑی کہے کہ تو دیکھیو اس کا کبھی اپنا گھر نہیں بسنا، ابھی تو تیرے گھر کو بسے 2 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ اس جبھی سے برداشت نہ ہوا۔ ماں جی تب بول بھی دے کیا کیا اس نے؟ وہ جلا کر بولا، اس فراڈن کو جانے کہاں سے شہر کا نمبر ملا، اس نے تیری اور اپنی تصویریں اسے بھیج دی جس میں تو اور وہ۔ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ توبہ، وہی سب تیری بیوی جانے سے پہلے مجھے دکھاتی ہوئی کیا کر گئی ہے کہ اسے تجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ علی ان کی بات سنتا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتا ہوا پاس رکھے صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھتا چلا گیا۔ 3 دن سے وہ کمرے میں بند تھی، انجانے میں کی گئی غلطی جس کے بدلے اسے اس جہنم میں ڈال دیا گیا تھا۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی رہنے والی اس لڑکی میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر کچھ دیکھ سکتی، مدھار وجود لیے وہیں پڑی رہی۔ یہاں سے بھاگنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز سے کھل گیا۔ بھاری بوٹوں کی آواز کمرے میں رفتاش پیدا کرنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکتی کہ کون آیا ہے، اور اسے دیکھنے کی کوئی خواہش بھی نہ تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ توبہ کی بھاری آواز اس چھوٹے سے کمرے میں گونجی۔ سب اس کے ہاسٹل روم کی تلاشی لی تھی، وہاں کچھ بھی نہیں کس لیے تاب کے سوا، اور اس کو بھی اچھی طرح سے چیک کر لیا ہے، اس میں بھی کوئی کام کی چیز نہیں۔ اس کے ماتحت نے بتایا۔ اس کے بوٹوں کی زوردار ٹھوکر سے لیپ ٹاپ دور جا گرا اور 2 ٹکروں میں بٹ گیا۔ سر اس فون میں بھی کچھ نہیں، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وہ کوبرا کے سامنے ذرا جھکائے ہلکی آواز میں بولا۔ کوبرا نے اس کے قریب جاتے اس کی دھمکی ہوئی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اس کی مضبوط گرفت سے منت کو اپنے سانسیں رکھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گردن کی رگیں یہ پھولنے لگے۔ اپنی ضد چھوڑ دو اور عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سچ بتا دو، اگر آج بھی نہ بتایا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ منت بھری آنکھوں سوجے پپوٹے واحے کی ایسے دیکھا۔ روشندان سے آتی ملک سی روشنی منت کے وجودان پر پڑ گئی تھی۔ سبز نیند کٹوروں میں گھنی صوفی، اس میں سے نکلتے آنسو کسی گہرے صادر کسی تشبیہ دے رہے تھے۔ وقت کا دریا بہتے ہوئے اس لمحے میں جیسے تھم گیا ہو۔ دائن لاشاری اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چند لمحے ساکت ہوا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا طرب، درد اور ڈر۔ چہرے پر نقاب تھا، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ منت نے کھڑپڑاتے ہونٹوں سے لب کشائی کرنا چاہیے۔ سبز آنکھوں میں خوف ہلکورے لینے لگا، مگر سامنے کھڑا شخص کسی ریاست کا خوب و شہزادہ معلوم ہوا، جبکہ اس کی سیاہ آنکھوں میں موجود سرخ دورے لہو چھلکاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رہی صحیح کسر اس کے قلب سے اٹھتی کسی مہنگے ترین پرفیوم کی دلفریب مہک نے پوری کر دی۔ اس کے بنچے ہوئے جبڑے اور تنے نقوش دیکھتے ہوئے اس کی زبان تاروں سے چپک کر رہ گئی اور پیر زمین نے جکڑ لیے۔ اس نے منت کی گردن سے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا اور اس کے انابی کٹاؤ دار لبوں سے ایک جملہ ادا ہوا۔ سائنہ جو بمشکل اس ادا کرنے والے کے ہی کانوں تک پہنچا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی۔ کمزوری اور درد کی شدت نے اسے روکا، اور چند لمحوں میں اس کا سر کرسی پر ڈھلک گیا۔ اس کی آنکھیں بند کرتے ہی دھیان لاشاری کو اسے ایسا لگا ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہو، مگر وہ اپنے محسوسات کو فراموش کیے بولا، اسے جہاں سے اٹھا کے لائے تھے بحفاظت وہیں پہنچا دو۔ وہ تکبانہ لہجے میں ان پر اپنا حکم صادر کرتا۔ شاہانہ چال چلتا ہوا وہاں سے باہر نکلا۔